بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ حج ارکان اسلام میں ایک بنیادی رکن ہے اور اسلام کا بہت اہم فریضہ ہے جو مختلف قسم کی عبادتوں کا جامع ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے ذمے جو عبادتیں لگائی ہیں اس میں سے کچھ بدنی ہیں، کچھ مالی ہیں، جیسے کہ روزہ اور نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت ہے، لیکن حج نے دونوں قسم کی عبادتوں کو جمع کر دیا۔ حج بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور حج کے ذریعے سے انسان دو قسم کی بیماریوں سے نجات پاتا ہے جو کہ مہلک بیماریاں ہیں، جو انسان کو تباہی کے دہانے تک لے جاتی ہیں، ایک حب جاہ اور ایک حب مال۔ حب جاہ کا علاج مشقت سے، بدنی محنت سے ہو جاتا ہے کہ انسان حج کے اندر جسمانی طور پہ بہت مشقت اختیار کرتا ہے، کافی چلنا پڑتا ہے، مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، گرمی سردی سہنی پڑتی ہے، اور ایک مختصر سی لباس یعنی دو چادروں کے اندر لپٹ کے رہنا پڑتا ہے، اور بہت سی پابندیاں انسان کے جسم کے اوپر ہوتی ہیں، تو اس سے اس کے اندر کا جو غلط ایک جذبہ جس کو حب جاہ کہتے ہیں اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور حج کے اندر ایک بڑا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور آج کے زمانے کے اندر تو بہت بڑا بجٹ حج کے لیے رکھنا پڑتا ہے، تو اس طریقے سے حب مال کا جذبہ بھی انسان کے اندر سے ختم ہوتا ہے۔ تو حج ایک بہت معظم عبادت ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نصاب رکھا، یعنی ہر اس عاقل بالغ مسلمان کے اوپر جو کہ حج کا نصاب رکھتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کو فرض کیا صاحب نصاب مسلمان کے اوپر۔ ورنہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے صاحب نصاب پر، روزے ہر سال فرض ہیں، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو شاید حج بھی زندگی میں ہر سال صاحب نصاب کے اوپر فرض ہو جاتا۔ اور اس کا خدشہ بھی تھا کیونکہ ایک صحابی نے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تو ان صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی پوچھا تو نبی علیہ السلام نے خاموشی ارشاد فرمائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر صاحب نصاب پہ زندگی میں ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ کسی بھی صاحب نصاب مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ حج کا نصاب کیا ہے، آیا کہ زکوٰۃ کے نصاب کے مساوی یا برابر ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی سے پورا ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ کچھ نقد پیسے یا مال تجارت ہو تو سب کو ملا کے 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بھی جو تقریباً فی زمانہ جو کہ 2023 ہمارا چل رہا ہے 1,34,000 روپے تقریباً نصاب بن رہا ہے، جو کم و بیش ہوتا رہتا ہے مہنگائی کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ریٹس کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل معیار جو ہے وہ سونے چاندی کی مقدار ہے۔ لیکن حج کے اندر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ضروری نہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ آ رہی ہے اس پہ حج بھی فرض ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حج کا نصاب حج کا مکمل خرچہ ہے، حج کا نصاب حج کا مکمل خرچہ ہے کہ جانے والے کے پاس اپنے گھر سے نکلنے سے واپسی تک کے تمام
مناسب اخراجات ہوں، پیچھے اپنے اہل خانہ اور اپنی فیملی کے خرچ اخراجات اور ان کے نفقے کا بندوبست ہو، راستہ امن کا ہو، طبیعت صحت مناسب ہو۔ یہ شرائط تو مرد کے لیے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی ان شرائط کے ساتھ ایک مزید شرط وہ یہ ہے کہ اگر سفر مسافت کے اوپر حج ہو رہا ہے، یعنی عورت اگر حج پہ جانا چاہ رہی ہے اور درمیان میں اتنی مسافت ہے، 48 میل حائل ہیں، اس کو سفر مسافت کہتے ہیں، سفر شرعی کہتے ہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ شرعی سفر کے لیے، یعنی اتنی دور جانے کے لیے عورت کو اپنے محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے، یا اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کے لیے جانے کی گنجائش نہیں۔ سفر مسافت کے اندر کا سفر 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر، اس سے اندر سفر، وہ بھی جب کہ عزت اور ناموس محفوظ ہو، تو عورت اکیلے کر سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ جیسے شہروں کے اندر عورتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، لیکن اگر یہی سفر 78 کلومیٹر پہ محیط ہے، یعنی 48 میل جو شرعی میل شمار کیا جاتا ہے، تو پھر عورت کے لیے کسی بھی سفر پہ، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، حتیٰ کہ حج کا سفر، اس کے لیے بھی اکیلے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جائے گی تو حج اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن وہ گناہگار ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کا ایک حکم پورا کیا، دوسرا حکم توڑ دیا۔ تو یعنی پردہ اور حجاب اور عورت کی عزت اور ناموس اتنی اہمیت رکھتی ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اگر محرم ساتھ نہیں ہے، شوہر ساتھ نہیں ہے، تو حج کا فریضہ بھی اس کے اوپر اس وقت تک موقوف ہے۔ تو عورت کے لیے اضافی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا اس کا کوئی محرم ہو، جو یا تو اپنے خرچے کے اوپر الگ سے اس کے ساتھ جائے، یعنی عورت اپنا خرچہ کرے اور اس کا شوہر یا اس کا محرم اپنا الگ سے خرچہ کرے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ یا اگر وہ کہتا ہے کہ جی مجھ پہ تو حج فرض ہی نہیں ہے، یا میرے پاس خرچہ نہیں ہے جانے کے لیے، تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اگر آپ میرا خرچہ اٹھاتی ہیں تو میں چلتا ہوں۔ تو پھر اس صورت میں عورت کے پاس اگر گنجائش ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے محرم کو یا اپنے شوہر کو بھی حج کرا سکے، تو پھر عورت کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کا خرچہ بھی وہ برداشت کرے، یعنی 2 افراد کا خرچہ عورت کے پاس ہو، جب جا کے اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ لیکن سفر حج یہ ایک سعادت ہے، جس کو سفر سعادت بھی کہتے ہیں، اور اس کا تعلق پیسے سے زیادہ دل کی طلب اور رغبت اور دعاؤں اور قبولیت کے ساتھ ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے غیب سے ان کے لیے بندوبست بھی فرما دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اسباب اور وسائل تو نہ تھے، لیکن طلب صادق تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طلب کے اوپر جو ہے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا، اور ان کے لیے اللہ پاک نے حج آسان فرما دیا۔ تو اصل دل کا جذبہ ہے، اندر کی لگن ہے، دعائیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کا فریضہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور حج کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کا فیصلہ ہم خود سے نہ کریں، ہم اپنی پوری کنڈیشن، اپنے اثاثے، اپنے ایسیٹس مفتیان کرام کے سامنے پیش کریں، اور ان کو بتائیں کہ فلاں فلاں چیز ہماری ملکیت میں آتی ہے، اور اس نیت کے ساتھ ہم نے اس کو رکھا ہے، تو اب آپ حضرات بتائیں کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان کے پاس ایک قیمتی پلاٹ ہے، جس کی قیمت اتنی ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو آسانی سے حج ہو جائے گا، تو اب اس میں دیکھا جائے گا یہ پلاٹ کس نیت سے رکھا ہے۔ اگر اپنا گھر بنانے کی نیت سے رکھا ہے، پھر تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بیچنے کی غرض سے رکھا ہے تو یہ تو نیٹ کیش ہے، جب بیچ دیں اس کو تو یہ مال تجارت شمار ہوگا، اور مال تجارت اگر اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو زکوٰۃ دی جائے گی اس پہ ٹوٹل پہ، اور اگر مال تجارت اتنا ہے
کہ اگر اس سے حج ہو سکتا ہے تو حج فرض ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہر مسلمان کو اپنے حج کی فرضیت کا نصاب علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پتہ کر کے اور پھر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے حج توبہ کا نام ہے، اگر توبہ نہ کی تو پھر حج نہیں ہے۔ توبہ یعنی کہ تابہ یتوبو، اللہ کی طرف لوٹنا، اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دینا، نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ دینا، اللہ پاک کو ناراض کرنے والے اعمال سے دور ہو جانا، خلاف سنت زندگی کو چھوڑ دینا، مال کے اندر جو حرام اور مشتبہ چیزیں شامل ہو رہی تھیں ان کو چھوڑ دینا۔ اگر قطع رحمی کے مرتکب تھے تو قطع رحمی سے توبہ کر لینا۔ اگر والدین کی نافرمانی بھی زندگی گزر رہی تھی، حق تلفیاں ہو رہی تھیں اہل و عیال کی، آس پڑوس والوں کی، تو ان سے توبہ کر لینا۔ اس چیز کا نام اصل میں حج ہے، ورنہ صرف بیت اللہ کے چکر لگانے کا نام حج نہیں ہے۔ تو اللہ پاک حج کو حج کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔